وعامل الصالحات، دوسرا فرمایا عمل صالح، نیک عمل کرے. اور میں نے بتایا نیک عمل وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے آپ کے لیے ریکمینڈ کر دیا کہ یہ عمل نیک ہے. آپ اپنی طرف سے نیکی کا جو معیار مقرر کیے بیٹھے ہیں یہ خطرناک ہے. یہ نیکی کا معیار یہ حقیقت میں نیکی نہیں، یہ آپ کا دھوکہ ہے. اس لیے قرآن نے مینشن کر دیا کہ ایسے اعمال کہ جن کو دنیا میں تم اپنے اچھے اعمال سمجھ رہے تھے لیکن آخر میں وہ سارے غارت جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نظر میں تو اعمال ہی اچھے اعمال ہی نہیں تھے، وہ تو حبام منصورہ ہو جائیں گے. اس عمل صالح. اور تیسرا تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہو. جب ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود حق کے اوپر قائم رہو گے. یہ سب سے بڑا فائدہ، کیونکہ آپ کو اپنی قبر میں اپنے حق پہ رہنے کا جواب دینا ہے. اور اپنے حق پر رہنے کا بہترین جو فلسفہ اللہ نے قرآن بیان کر دیا، دوسروں کو حق سناتے رہو. اس کا فائدہ کہ اگر دوسرا بھی حق پہ چل پڑا تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، نہیں چلے گا تو آپ سے پوچھنی ہوگی، لیکن آپ کو اپنے حق پر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور دوسرے کو وصیت کرنے پر آپ کا حق مضبوط ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ ریمائنڈر ہوتا رہتا ہے. اس لیے وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں. اور ظاہر ہے حق کی جب وصیت کرو گے تو پھر آگے سے کوئی ہر طرح کے لوگ ملیں گے، کوئی اپریشیٹ کریں گے، کوئی تنقید اعتراض کریں گے. تو فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرتے رہے کہ دیکھو اگر کوئی آگے سے کوئی سر پھرا مل گیا اور کسی نے کوئی کرٹیسائز کیا یا کوئی الٹی سیدھی بات کی تو پھر صبر کرنا. پھر صبر کرنا، ٹینشن نہیں لینا کہ یار تمہیں ہم حق بات بتا رہے ہیں اور تم نہیں. اب صبر، کیونکہ صبر میں اللہ تبارک و تعالی وہ رکھا ہے کہ جو کسی دوسری چیز میں نہیں رکھا. اس سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صبر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی دولت ہمیں عطا کی ہے کہ ایسی دولت کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. اس میں قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور جس کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ ہو جائے تو بات ہی ختم ہو گئی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.